کہ زکوٰۃ نکالنے کی جو نصاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سال میں ایک بار صاحب نصاب کے اوپر فرض کیا ہے، اور سال میں ایک بار ہی ادا کی جائے گی، اور وہ صاحب نصاب ہر عاقل بالغ انسان کے اوپر سرمایہ دار جو ہوگا، جو اس نے بچت کر کے رکھی ہوگی، مطلب پورے سال سے وہ اسٹور ہے اس کے پاس، اس کا ایسٹ اس کے پاس موجود ہے، وہ روٹین میں سرکولیشن میں نہیں چل رہی ہے وہ چیز، تو پھر وہ ادا کرنا ہوگا قمری اعتبار سے۔ رمضان میں ادا کر دیں تو زیادہ افضلیت ہے، اور اس بات کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ 2.5% نکلے گی، جو جوڑ کے رکھا ہوا مال ہے اس کے اوپر ہے کہ جو مال جوڑ کر رکھے جاتا ہے تو اس کی اگر زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے تو پھر صاحب استطاعت پر مال جوڑنا جائز ہے، ادروائز ورنہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، 34، 35، 33، 34، 35 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی سخت وعید بتائی ہے کہ یہ جو مال جوڑ کر رکھنے والے ہیں، ان کے اس مال کو، سونے چاندی کو، قیامت والے دن آگ پر تپایا جائے گا، اور ان کے ماتھے پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے۔ یہ قرض جو ہے یہ جوڑ کر رکھنا تب جائز ہے جب آپ اس کی سال میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنا وہی والی بات ہے کہ سونے کے، چاندی کے، اونٹ کے، بکری کے، سونے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو گولڈ ہے ہمارے پاس، اس میں سے 20 دینار جس کے پاس ہوں گے وہ اس میں سے آدھا دینار زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی کہ اس وقت دینار جو ہے نا وہ سونے کا ہوا کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام اس طریقے سے ان اشیاء کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ تو آج کے ٹائم میں جو 20 دینار کی مالیت ہے وہ کم و بیش 7.5 تولے سونا بنتی ہے، کے اعتبار سے 2.5% بنتا ہے، یہ 100 روپے میں 2.5 روپے اور 40واں حصہ، اور یہ اس کے اعتبار سے اس کی مالیت بھی دی جا سکتی ہے۔ ویسے ساتھ کہ ہمارے یہاں پر ہیلا بتایا جاتا ہے، اور وہ بھی اکثر اوقات مجرم علماء کی طرف سے ہی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے مالیت جوڑ کے رکھی ہوئی ہے، اب سال پورا ہونے سے جسٹ پہلے اس کو کسی اور کو گفٹ کر دو، تو اب آپ کے اوپر وہ سال کی میعاد پوری نہیں گزری ہے، اور جس کو آپ نے گفٹ کیا ہے اس کے پاس بھی ابھی سال پورا نہیں ہوا، تو دونوں بچ جائیں گے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ پھر اسی طریقے سے وہ شخص آپ کو گفٹ کر دے سال پورا ہونے سے پہلے، تو یہ ہیلا ایک نکالا گیا ہے، اور یہ سراسر ظلم پر مبنی ہیلا ہے، ایسی کوئی چال بازیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں چل سکتی ہیں۔ اپنے مال کو اگر پاک کرنا ہے، آخرت میں اس سونے چاندی سے تپا کر، آگ پر تپا کر اپنی پیشانی اور پیٹھ اور پہلوؤں کو داغے جانے سے بچانا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر 7.5 تولے کے قریب اس کے پاس جو مالیت تھی، جتنی بھی مالیت تھی مطلب اس سے زیادہ، اب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ رہا تھا، اور اس سے جسٹ کچھ پہلے کچھ اور مالیت بھی اس کے پاس آ جاتی ہے، تو پھر اب اسے زکوٰۃ صرف اتنی مال پر دینی ہوگی جو اس کے پاس سال بھر سے تھا، یا اور جو مال اس کے اوپر جمع ہو چکا ہے وہ پورے ٹوٹل مال پہ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس کو آپ انٹلیکچولی سمجھ لیجئے کہ پہلے ہی وہ صاحب نصاب، صاحب استطاعت حیثیت کا مالک ہو چکا تھا، تو اب اس کے پاس اور جتنا مال آ چکا ہے نا، وہ ٹوٹل مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ اور چاندی کا بھی سمجھ لیجئے، چاندی کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ہمارے یہاں بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے آج کے ٹائم میں، کیونکہ چاندی ایسے اس کی ویلیو آگے نہیں بڑھی ہے، اور ہمارے یہاں پر استعمال بھی نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس ٹائم میں سونا اور چاندی آلموسٹ برابر ہی ویلیو کے تھے، اور 52 تولے چاندی کہا جاتا ہے، 52.5 تولے، تو دونوں کی اگر مالیت لگائی جائے نا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، تو ایک مالیت بنتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا کہ چاندی کے نصاب کے اوپر جس کے پاس 200 درہم ہوں گے، اب سونے کے لیے کیا کہا تھا 20 دینار، اور چاندی کے لیے کیا کہا گیا ہے 200 درہم۔ درہم کا جو سکہ ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، تو 200 درہم کا مالک جو شخص ہوگا، اور وہ سال بھر سے اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اسے 5 درہم زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، تو یہ 5 درہم بھی اسی مالیت کے برابر بنتے ہیں جو 2.5% سونے کے اعتبار سے کیلکولیٹ کی گئی ہے۔ آج کے ٹائم میں 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس نہ ہوتی ہے، نہ اس کی مالیت کو ہم کیلکولیٹ کریں گے۔ جو اب ہمارے پاس ایسٹس موجود ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے ڈالر کی فارم میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کرنسی کسی بھی ملک کی ہو، کویت کی رکھ لیں، سب سے زیادہ اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال
जिस एतबार से भी आपने एसेट इस एतबार से जोड़ के रखे हैं कर्ज की फॉर्म में फ्यूचर के एतबार से, तो फिर आपको उसके ऊपर ज़कात अदा करनी चाहिए। और ऊँट की आज के टाइम में तो हमारे यहाँ पर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बताती चलूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऊँट से कम का मालिक जो कोई होगा उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, लेकिन 5 ऊँट से लेकर 24 ऊँट तक का मालिक शख्स जो होगा वो एक बकरी की ज़कात अदा करेगा। यानी कि चाहे किसी के पास 5 ऊँट हो या आगे बढ़ते बढ़ते 24 ऊँट तक पहुंच जाए, तो भी एक बकरी ज़कात अदा करनी होगी। और 24 ऊँट के बाद जैसे ही उसके पास 25वां ऊँट आएगा, अब उसकी जो ज़कात है वो डबल हो जाएगी। 25 ऊँट से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 35 ऊँट तक बताया कि फिर आप उसको 2 बकरियां ज़कात अदा करनी होगी। और बकरियों के एतबार से बकरियों का मालिक अगर कोई शख्स, किसी के पास 40 बकरियां हैं और 40 बकरी से लेकर 120 बकरियों तक का मालिक शख्स जो होगा, तो वो भी एक बकरी जो होगी वो ज़कात अदा करेगा। देख लीजिए, वो भी 40वां हिस्सा आ रहा है। ये ज़कात निकालने का निसाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में। और जो दफीना होता है, दफीने को समझ लीजिए कि जमीन से निकलने वाली वो मदनियात जो मतलब बहुत बड़ा एसेट होता है इंसान के पास। किसी की जमीन से तेल निकल गया हो, मतलब ये चीजें हमारे यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से है। तो बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी जमीन से तेल निकल आए, किसी की सोना निकल आए। जमीन से निकलने वाली चीजों के एतबार से वो सबसे ज्यादा ज़कात है। ऐसे शख्स के ऊपर, ऐसी मालियत के लिए सबसे ज्यादा ज़कात अदा की जाएगी। उसके लिए आया है कि जितनी भी मालियत का उसने जोड़ के रखा हुआ है कंज, उसके ऊपर 5%, सारे माल के ऊपर 2.5% आ रहा था, लेकिन जो दफीना है, मदनियात है, जमीन से निकलने वाली इजनास है, ये वो गल्ला नहीं, मदनियात, उसके ऊपर 5% ज़कात अदा करनी होगी उस शख्स को। ये सबसे अहम टॉपिक था जिसको जिक्र करना जरूरी समझा मैंने।